बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 26 सितंबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह कहफ की आयत 103 और 104 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि आमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा खसारे में रहने वाले कौन से लोग हैं, जिनकी सारी जद्दोजहद सिर्फ़ इसी दुनियावी ज़िंदगी के लिए है और वो ये ख्याल कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े कामयाब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन आयात के सही मफ़हूम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो को लाइक अभी कर दें और मुकम्मल होने के बाद दोस्तों से शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी ये अहम मालूमात जान सकें। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थीं जिसमें कहा जा रहा था कि हरमैन कमेटी के चेयरमैन अल शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस बीमार होने के बायस इंतकाल कर गए हैं। ये तमाम ख़बरें सोशल मीडिया पर जब गर्दिश करना शुरू हुई तो इसका वजाहती बयान सऊदी अरब के मुख्तलिफ ज़राए से सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि ये सरासर मनगढ़ंत और बेबुनियाद ख़बरें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुर्रहमान अस-सुदैस बिल्कुल सेहतयाब हैं और मुकम्मल तौर पर अपने अमूर सरअंजाम दे रहे हैं। सोशल मीडिया एक झूठा प्रोपेगेंडा करने में बहुत माहिर है। बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पर वो साइट्स जहाँ पर फौरी तौर पर ख़बरों को फैला दिया जाता है, इस तरह की ख़बरें बनाकर लोगों की तवज्जो हासिल करते हैं, जो कि बहुत शैतानी हरकत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अब्दुर्रहमान अस-सुदैस को लंबी उम्र अता फरमाए और उम्मत मुसलमा के लिए जो बेपनाह उनकी खिदमात हैं उसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, आमीन। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, जो कि सऊदी अरब के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जुमे को इंडिया के हम मनसब यानी कि सेम वज़ीर से रब्ता किया है और अहम अमूर पर बातचीत की है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इंडिया में अपने हम मनसब डॉक्टर सबरा मनीम से कहा कि बहुत सारे अहम अमूर पर हम बात करना चाहते हैं जिस पर टेलीफोनी रब्ता हुआ है, लिहाजा वो तमाम इंडियन भाई जो कि इस सिलसिले में परेशान हैं कि इंडिया से दो तरफ़ा ताल्लुकात सऊदी अरब के लिहाज से बेहतरी की जानिब जाएँ, उसमें काफ़ी पेशरफ्त देखी जा रही है। इस सिलसिले में इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंडिया के लिए जो फ़्लाइट्स का शेड्यूल है वो शायद कोई आने वाले दिनों में अच्छी खबर सामने आए। सऊदी अरब के वज़ारत ख़ारजा का अहम ये तबादला ख्याल अच्छी खबरें लेकर इंशाल्लाह आएगा। याद रहे, इंडिया ने खुद 30 सितंबर तक तो इंटरनेशनल परवाज़ों पर बाकायदा पाबंदी लगाई है, क्योंकि वबाई मर्ज़ कोरोना दुनिया के लिहाज से दूसरे नंबर पर इंडिया में फैला हुआ है, जिसकी तफसीलात मैं कल की खबरों में आप तमाम हज़रात से शेयर कर चुका हूँ। 30 सितंबर के बाद इंडिया के लिए खुसूसी परवाज़ें क्या चलाई जाती हैं या कि नहीं, इस सिलसिले में अहम खबर जैसे ही आएगी वो आप तमाम हज़रात से शेयर कर दी जाएगी। रियाद के इलाके से खबर आई है कि मगरबी रियाद में सिक्योरिटी इदारों ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है जिसमें 15 गैर मुल्की गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तारी की बड़ी वजह गैर कानूनी तौर पर मुकीम होना है। इन अफराद का ताल्लुक अफ्रीकी मुल्क इथोपिया से है। इतला मिली थी कि रियाद के मगरबी इलाके में काफ़ी ज़्यादा गैर मुल्की अफराद गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। इस सिलसिले में फोर्सेस ने मुकम्मल नाकाबंदी करके छापामार कार्रवाई की, जिस पर ये 15 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। इनके खिलाफ कवानीन के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। याद रखें, सिक्योरिटी इदारे ऐसे अफराद जो कि गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में मौजूद हैं, इनके अकामों के सिलसिले में या दीगर जो भी इनकी मालूमात हैं उस सिलसिले में कार्रवाइयाँ शुरू कर चुके हैं। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में मौजूद हैं, अब इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होने जा रही है।
دوستو، سوشل میڈیا پر آپ لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، مگر یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں انتہائی منفرد سٹائل کی ہے۔ اس میں ایک حب الوطنی کا جذبہ بھی نظر آتا ہے اور دوسری جانب کچھ چوری کے آثار بھی نظر آتے ہیں۔ ویڈیو بہت دلچسپ ہے۔ ہوتا کچھ یہ ہے کہ ایک سعودی نوجوان ایک ڈپارٹمنٹل سٹور کے باہر یوم الوطنی کی تقریبات کے دوران رکتا ہے، گاڑی سے نکل کر پہلے سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے سلوٹ کرتا ہے اور اس کے بعد سعودی عرب کا جھنڈا اتار کر گاڑی میں رکھ لیتا ہے۔ پھر اسی طرح کی حرکت وہ دوبارہ کرتا ہے، پھر سلوٹ کرتا ہے اور دوسرا جھنڈا یعنی سعودی عرب کا قومی پرچم اتار کر گاڑی میں رکھ کر لے جاتا ہے۔ انتہائی دلچسپ لیول کی یہ ویڈیو حب الوطنی کا جذبہ بھی ظاہر کرتی ہے، کیونکہ اکثر ایشیائی ممالک میں بھی اکثر نوجوان ایسی حرکات کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ جھنڈے لے کر اپنے ملک کی حب الوطنی کو اجاگر کرتے ہیں۔ لہٰذا یہی ماحول سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بھی دیکھنے میں آیا۔ اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر باقاعدہ دھوم مچا دی، تو سوچا میں بھی آپ تمام بھائیوں سے اسے لازماً شیئر کر دوں تو اچھا ہے۔ سعودی عرب کے ایک پارک میں دو خاندانوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں کافی شدت آ گئی، جس میں 8 مرد اور 5 خواتین شریک تھے۔ اس سلسلے میں پولیس نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ان تمام افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یہ سب کے سب یمنی فیملیز ہیں، جو کہ کسی بھی خاندانی مسئلے پر لڑائی شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے پارک میں افراتفری پھیل گئی اور 8 مرد اور 5 خواتین کافی زیادہ ڈنڈوں سے گھوسوں کے ساتھ لڑتے ہوئے نظر آئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تمام افراد کے خلاف کارروائی کی ہے، کیونکہ اس طرح کی حرکات کرنا سعودی عرب کے کسی بھی قوانین کے مطابق صحیح نہیں۔ پچھلے 2 سے 3 دنوں میں ایسی ویڈیوز سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہیں، جس میں اکثر خواتین یا تو شاپنگ سینٹر میں لڑتی ہوئی نظر آئیں یا اب یہ پارک میں واقعہ پیش آیا ہے، جس پر پولیس کے اداروں نے کافی سختی کے ساتھ ایسے افراد کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ سعودی وزارت حج اور عمرے کی جانب سے 4 اکتوبر سے پہلا مرحلہ جو کہ وبائی مرض کرونا کے بعد عمرے کے بارے میں اعلامیہ جاری کر کے بتایا گیا ہے، جس کو تمرنا ایک اپلیکیشن جو کہ 27 تاریخ کو لانچ ہوگی پلے اسٹور میں، اور اس پلے اسٹور سے آپ اپنے موبائلوں میں ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ اپنی ذاتی معلومات اس میں جمع کریں گے، تاکہ آپ کو سعودی عرب میں عمرے کے لحاظ سے جو بھی ٹائم ملے گا وہ دے دیا جائے۔ مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کتنی دیر کا ٹائم ہے۔ یہ 3 گھنٹے ہر فرد کو حرم مکی میں گزارنے کو ملیں گے، جس میں اس نے مطاف اور سعی کرنا ہوگی۔ لہٰذا 3 گھنٹے کے لحاظ سے 6 گروپ ہزار کی کیٹیگری کے لحاظ سے حرم مکی میں آئیں گے اور عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ اس طرح سے سعودی عرب میں پہلا مرحلہ 4 اکتوبر سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہر گروپ میں 1000 لوگ شامل ہوں گے اور 6 گروپوں کو اس میں روزانہ کی بنیاد پر داخلے کی اجازت ہوگی۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو کہ اس ایپس کے ذریعے ٹائم حاصل کریں، لازماً مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں جو بھی آپ نے ٹائم ڈیسائیڈ کیا ہے وقت کی لازماً پابندی کریں، ورنہ آپ کا یہ چانس ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے پیشنگوئی کی ہے کہ موسم سعودی عرب میں ہفتے کے روز کافی زیادہ بادل چھائے رہنے والی کنڈیشن میں رہے گا۔ کچھ علاقوں میں تیز ہوائیں چلیں گی، جس سے آندھی اور طوفان آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ ریاض، حائل قصیم، الجوف کے علاقوں میں موسم کافی زیادہ خراب رہ سکتا ہے۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے گرد و غبار رہے گا، جس سے حد نگاہ متاثر رہے گی۔ مزید انہوں نے بتایا کہ ٹیمپریچر سعودی عرب میں 44 ڈگری زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ 17 ڈگری ابا کے علاقے میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے ایک بہت بڑی کارروائی کرتے ہوئے اسیر ریجن میں بھاری مقدار میں منشیات پکڑی ہیں۔ 4 لاکھ کے قریب منشیات میں استعمال ہونے والی گولیاں انہوں نے پکڑ لی ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ بہت سارے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں ہی شامل ہیں۔ قوانین کے مطابق سعودی عرب میں ایک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ انہیں گرفتار کرنے کے بعد
مملکت کے مختلف جو ادارے ہیں وہ تحقیقات ان سے کر رہے ہیں تاکہ پورے گروہ کو گرفتار کیا جا سکے۔ ان کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے بارے میں تمام غیر ملکی افراد اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ منشیات کا استعمال، ان کا بیچنا، انہیں استعمال کرنا سختی کے ساتھ منع ہے، مگر اس کے باوجود جو لوگ بھی ایسا کوئی کام کرتے ہیں ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہو رہی ہے۔ سعودی مارکیٹ میں جمعے کو سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعے کو 24 کیرات کا 1 گرام سونے کی قیمت 223.41 ریال ہو گئی، جبکہ جمعے کو یہ قیمت 226.18 ریال تھی۔ یاد رکھیں مملکت میں 21 کیرات سونے کی مانگ دیگر کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوتی ہے۔ 21 کیرات کا 1 گرام کی قیمت جمعے کو 195.48 ریال رہی، جبکہ جمعرات کو اس کی قیمت 197.91 ریال رکھی گئی ہے۔ سعودی عرب میں 21 کیرات کا جو گولڈ ہے یہ بہت زیادہ بکتا ہے، زیادہ تر غیر ملکی افراد اسے لینا پسند کرتے ہیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں 23 سے 24 کیرات کے برابر اس کی مالیت دیکھی جاتی ہے، کیونکہ سعودی عرب کا سونا کافی زیادہ خالص مانا جاتا ہے اور یہاں پر سے گیا ہوا سونا ایشیائی ممالک میں سونار ہاتھوں ہاتھ خرید لیتے ہیں۔